السلام علیکم، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے، اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں شیئر کرنے والا ہوں۔ تو آج ڈیٹ ہے 20 جون 2018۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یار، میری اس ویڈیو کو فوراً لائک کر دیا کرو۔ سعودی فضائیہ نے ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کی جانب سے خمیس مشیت پر داغے جانے والے بیلسٹک میزائل کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں تباہ کر دیا۔ یہ میزائل الحدیدہ ایئرپورٹ پر عرب اتحاد کی مدد سے یمنی فوج کے قبضے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد داغا گیا تھا۔ ریاض میں پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ محمد طاہر محمود اشرفی نے واضح کیا ہے کہ جرائم پیشہ حوثیوں پر عرب اتحاد کی فتوحات سے مسلم عرب دنیا محفوظ ہو جائے گی۔ انہوں نے مسلم ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ حوثیوں کے خطرات کی بیخ کنی کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے پرچم تلے جمع ہو جائیں۔ علامہ اشرفی نے الحدیدہ اسٹریٹجک ایئرپورٹ پر اتحادی افواج کے قبضے کی خبر ملتے ہی واضح کیا کہ یہ کامیابی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر قیادت سعودی فتوحات کے زرعی سلسلہ کی تاج پوشی ہے۔ سعودی عرب امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے سر دار کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کے مسائل کا حل امت کے دشمن ایرانیوں کے وظیفہ خوروں کو لگام لگانے میں مضمر ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تمام مسلم عرب ممالک کا فرض ہے کہ وہ ایران اور اس کے وظیفہ خور حزب اللہ اور حوثیوں کے خطرات سے تحفظ فراہم کرنے کی جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ خادم حرمین شریفین اپنی حکمت، فراست اور شہزادہ محمد بن سلمان اپنے عزم اور حوصلے کی بدولت جرائم پیشہ حوثیوں اور ان کے حمایتیوں کی تخریب سازشوں کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جمبو میں منگل کو کہیں ہلکی، کہیں درمیانے درجے اور کہیں موسلا دھار بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے اس سے قبل اطلاع دی تھی کہ مدینہ المنورہ ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، خاص طور پر العزیز، الفریش اور مہد الذہب کمشنریوں میں گرد و غبار کا طوفان آئے گا اور پھر بارش ہوگی۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی احتیاطی تدابیر کر لیں۔ اور سعودی مارکیٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے حصص 100 ارب ریال کی حد عبور کر گئے۔ سعودی مارکیٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے حصص 100 ارب ریال کی حد عبور کر گئے۔ یہ اعداد و شمار 7 جون 2018 کو ہونے والے لین دین کے بعد آخری وقت کے ہیں۔ یہ سعودی حصص مارکیٹ کا 5.5% ہیں۔ سعودی حصص مارکیٹ کی قدر 1.99 ٹریلین ریال ہے۔ یہ مورگن اسٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل کے آج بدھ کو اس اعلان سے قبل اہم تبدیلی ہے، جس میں یہ واضح کیا جائے گا کہ سعودی حصص مارکیٹ کا درجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ 2018 کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاروں نے جون کے مہینے میں سب سے زیادہ براہ راست حصص خریدے۔ جون 2015 میں غیر ملکیوں کو سعودی حصص مارکیٹ میں لین دین کی اجازت دی گئی تھی۔ شاہی اجازت نامہ کے بعد 10 شوال 1439 ہجری بروز اتوار یعنی 4 دن بعد مملکت بھر میں خواتین ڈرائیونگ کی مجاز ہو جائیں گی۔ امریکہ کے رئیس یونیورسٹی کے ماتحت بیکر انسٹیٹیوٹ کے اسکالرز نے اس حوالے سے تازہ ترین جائزہ تیار کر کے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیونگ پر عائد پابندی اٹھانے کا تجربہ منفرد نوعیت کا ہوگا۔ اس سے معاشرے میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ لاکھوں خواتین آزادانہ طریقے سے مملکت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر آ جا سکیں گی۔ اسکالرز نے توجہ دلائی کہ ابھی تک اس فیصلے کے طویل المیعاد نتائج کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ سعودی حکومت کو اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے متعدد چیلنجوں سے گزرنا ہوگا۔
اس کا امکان ہے کہ 60 لاکھ خواتین ڈرائیونگ کے میدان میں اتریں گی۔ مملکت کے وہ باشندے جو ڈرائیونگ کے مجاز ہیں، یہ تعداد ان کا 65% ہے۔ اتنی بھاری تعداد میں خواتین گاڑیاں چلانے سے پٹرول کی طلب میں اضافہ ہوگا، ٹریفک کا رش بڑھے گا، گاڑیوں کی طلب اور صحت عامہ کے مسائل پیدا ہوں گے۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا سماجی آزادی اور لاکھوں خواتین کو آمد و رفت کی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے بڑی کامیابی شمار کی جائے گی۔ تبوک میں ایک عمارت کے گودام میں آگ لگ گئی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے فوری جائے حادثہ پہنچ کر آگ بجھانے کی کارروائی انجام دی۔ اس موقع پر وہاں پھنس جانے والے 3 بچوں کو نکال کر ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ بے شاہ سیر سپاٹے کے لیے آنے والے مقامی شہریوں نے بے شاہ کے النقا اسپتال کے ساتھ پارک پر کتوں کے قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارک میں کتوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور سیر سپاٹے کے لیے آنے والے بچوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں۔ یہ کتے بچے ہوئے کھانے کی تلاش میں پارک کا رخ کر رہے ہیں، لاوارث ہیں، ان سے بچاؤ کا اہتمام کیا جائے۔ جدہ ایئرپورٹ کا شمالی ٹرمینل اے سی سے محروم۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے شمالی ٹرمینل اور نجی پروازوں کے لیے مخصوص ٹرمینلز میں ایئر کنڈیشن کا نظام جزوی طور پر معطل ہو گیا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے اطمینان دلایا کہ ہماری ٹیم اصلاح مرمت کا کام کر رہی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے ترسیل کی لائن پھٹ جانے کی وجہ سے اے سی نظام معطل ہو گیا۔ خرابی پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ الجبیل ایک 30 سالہ سعودی شہری نے مشرقی ریجن الجبیل کمشنری کے المرکاب میں اپنے ہم وطن کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ الشرقیہ پولیس کے ترجمان بریگیڈیئر زیاد الرکیتی نے اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ دونوں شہریوں میں جھگڑا چل رہا تھا۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے قبضے سے حملے میں استعمال ہونے والے ہتھیار برآمد کر لیے گئے۔ ناش ہسپتال منتقل کر کے سرد خانے میں محفوظ کر دی گئی۔ عید الفطر کے دوران 6,22,203 افراد نے مشرقی ریجن کی چوکیوں سے سفر کیا۔ الشرقیہ میں جوازات کے ترجمان کرنل معلیٰ العتیبی نے آغاز کو اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ خفچی چیک پوسٹ سے 1,04,664، الرقہ سے 58,850 اور البداع سے 49,362، کنگ فہد ایئرپورٹ سے 49,450 اور الحاصہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 350 افراد نے سفر کیا۔ 55% صارفین غذائی معلومات نہیں پڑھتے۔ سعودی FDA نے واضح کیا ہے کہ 55% صارفین غذائی اشیاء کے ڈبے پر درج معلومات دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ محکمے نے توجہ دلائی کہ یہ بات تازہ ترین جائزے کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ جائزہ میں ریاض، جدہ، دمام، تبوک، مدینہ المنورہ، حائل اور ابہا کے صارفین کو شریک کیا گیا ہے۔ جائزے سے یہ بھی پتہ چلا کہ صرف 12% صارفین غذائی عناصر، 21% پروڈکشن کی تاریخ، 28% ناقابل استعمال ہونے کی تاریخ، 6.2% غذا تیار کرنے والے ملک کا نام دیکھنے کی زحمت کرتے ہیں۔ اور موسم گرما جمعرات کو شروع ہوگا، ایسا کہنا ہے معروف ماہر فلکیات عبدالعزیز الحسینی نے۔ واضح کیا ہے کہ فلکیاتی حساب سے موسم گرما 7 شوال 1439 ہجری جمعرات کو شروع ہوگا۔ یہ شمالی کرہ ارض میں شدید ترین اور مختصر ترین رات کی تاریخ ہوگی۔ الریاض فارمیسیاں لوٹنے والا سعودی گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ دارالحکومت کے مغربی محلے لبن میں سادہ ہتھیار کے بل پر کئی فارمیسیاں لوٹنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ حملہ آور اپنے ہاتھ میں بغدہ لیے ہوئے تھے۔ فارمیسی میں گھس کر نقدی
قبضے میں لے کر فرار ہو چکا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور مقامی شہری ہے، اس کی عمر 31 سال ہے۔ اس نے فارمیسیوں پر ڈاکے ڈالنے کی وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس کے قبضے سے لوٹی ہوئی دولت واپس لے لی گئی ہے۔ مقامی خاتون کے غیر ملکی خاوند کے ساتھ سعودیوں جیسا معاملہ نہیں ہوگا، ایسا کہنا ہے وزارت محنت کا۔ سعودی وزارت محنت سماجی بہبود نے واضح کیا ہے کہ مقامی خاتون کے غیر ملکی خاوند کے ساتھ سعودیوں جیسا معاملہ نہیں ہوگا۔ وزارت نے تازہ ترین دستاویز جاری کر کے اس امر پر پابندی عائد کر دی ہے کہ سعودیوں کے لیے مخصوص پیشوں پر صرف سعودی شہری ہی کام کریں گے۔ سعودی خاتون کے غیر ملکی خاوند سعودی شہری کی غیر ملکی بیوی کو بھی اس سے استثناء نہیں ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی سعودیوں کے لیے مختص پیشوں پر کام کا مجاز نہیں۔ عکاظ الاخبار نے یہ اطلاع دیتے ہوئے توجہ دلائی کہ وزارت محنت نے ایسے پیشوں پر جو سعودیوں کے لیے مختص نہ ہوں، ان میں سے سعودی شہری کی غیر ملکی بیوی اور سعودی خاتون کے غیر ملکی خاوند کے ساتھ سعودیوں جیسا برتاؤ کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ واضح رہے کہ وزارت محنت سماجی بہبود نے ہجری سال 1440 ہجری کے آغاز سے 12 پیشے سعودی خواتین اور مردوں کے لیے مختص کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ نئے ہجری سال سے عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ ان پیشوں کا تعلق مختلف سامان فروخت کرنے والے مراکز اور دکانوں سے ہے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللیث 500 میٹر کے گہرے کھڈ میں گاڑی گرنے کے باوجود سوڈانی شہری بال بچ گیا۔ مشرقی اللیث کی سطح مرتفع سے اس کی گاڑی کھڈ میں گر گئی تھی۔ سوڈانی ایک مواصلاتی ٹاور کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے پیر کی صبح زاہیہ اتانا روڈ سے گزر رہا تھا۔ گاڑی ابھی تک چٹانوں میں پھنسی ہوئی ہے۔